ہے. ایک دفعہ مولا اگر کہتے ہیں مولا کتنا صبر کرنا، مولا مجھے اب تو دے دیجئے اجازت جہاد. امام کہتے ہیں عباس تمہیں پتہ نہیں ہے، تم میرے زور و کمر ہو، کمر کا زور ہو. یہ جتنی سیدانیاں جتنے بچے ہیں تیری آس کے اوپر زندہ ہیں. جناب عباس کہتے ہیں مولا میں صفین میں تھا تو میرے بابا نے جب مجھے بھیجا تو میں نے کچھ جوہر حیدری دکھائے اور بعد میں اسی امید کے ساتھ زندہ رہا کہ کربلا میں آ کر ان حیدری جوہروں کو میں ثابت کروں گا. امام نے کہا کہ نہیں عباس تم میری فوج کے علم بردار ہو. عباس رو کے کہتے ہیں بھیا ہے مولا وہ فوج ہی کہاں جس کا میں علم بردار ہوں. اتنے میں کل بھی میں نے جملہ عرض کیا تھا جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کا، جب دونوں بھائیوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے تو جناب سکینہ آ کر چچا کی خدمت میں کہتی ہے اے چچا آپ بھی زندہ ہو اور سکینہ بھی پیاسی ہے. جناب عباس نے جب یہ سنا تو حضرت امام کی خدمت میں کہتے ہیں مولا اب تو اجازت دے دیجئے میں پانی تو لے کر آؤں. جناب حسین علیہ السلام نے عباس کی تلوار کو لے لیا اور ایک ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کے ہاتھ میں دیا کہ جاؤ عباس تم پانی لے کر آؤ. آپ مصائب سنتے رہتے ہیں اور یہ ذکر ایسا ہے کہ ہم جب جب کرتے جائیں گے یہ ہمارے لیے ابھی ابھی تازہ ہوا واقعہ ہوتا ہے. جناب سیدہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس ذکر کو محفوظ رکھ سکیں اور اس ذکر کی حفاظت کر سکیں اور اس ذکر کی عظمت کو سمجھ سکیں. جناب عباس جب نرغہ عادا میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے شامیوں تم جانتے ہو کہ جس کو تم 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھے ہوئے ہو یہ حسین ابن علی ہے. تم جانتے ہو کہ یہ علی کا بیٹا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کو زبانیں چسا چسا کر رسول نے پروان چڑھایا. تم جانتے ہو کہ یہ وہ حسین ہے کہ جو رسول کی دوش کے اوپر سوار ہوتا وہ تھا. تم جانتے ہو کہ یہ زہرا کا وہ نفیس ترین بیٹا ہے کہ جس کے سر کا اگر ایک بال ٹوٹ جاتا تھا تو زہرا کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی. اجرکم علی اللہ. تم جانتے ہو کہ یہ حسن کا وہ بھائی ہے کہ جس حسن کے جنازے کے اوپر تیر لگتے رہے اس نے صبر کیا، یہ صابر حسین ہے. تم جانتے ہو کہ یہ اولو العمر کا بیٹا اولو العمر ہے. تم جانتے ہو کہ اس کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا الحسن والحسین سیدے شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ سب سنا کر جب فوج کے ازکیاء میں یہ بیانات کر چکے تو عباس نے ایک دفعہ گھوڑے کو ایڑ لگائی. اب جب ایڑ لگائی تو شامی اور کوفی بھاگے، نہر کا کنارہ چھوڑ دیا اور عباس نے وہاں پر قدم جما کر کہا کہ اے کوفیو اے شامیوں تم نے عباس کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ارے اگر عباس کے مولا اجازت دے دیں تو میں یہاں سے لے کر شام اور کوفہ تک تمہیں دوڑا دوں، مگر مجبوری یہ ہے کہ مجھے مولا اجازت نہیں دیتے ہیں. اجرکم علی اللہ. ذاکرین پڑھتے ہیں عزاداروں رونے کے لیے 2 جملے کافی ہیں. عباس نے چلو میں پانی بھرا اور عکس سے سکینہ نظر آیا، پانی کو فرات کے منہ کے اوپر مارا اور یہ کہا حسین کی بچے پیاسے ہو اور اے عباس زہرا کی بیٹیاں پیاسی ہو، سیدہ کی بیٹیاں پیاسی ہو اور کنیز کا بیٹا پانی پی رہے. اشک بہتے رہے. حضرت عباس نے مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھرنے کے بعد ارادہ یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ کسی صورت خیمے تک پانی پہنچ جائے. سکینہ کھڑی انتظار کر رہی
ظالموں نے وار کیے، تیروں کے اوپر تیر چلے، عباس کا رائٹ بازو قلم ہوا، عباس نے مشک کو الٹے ہاتھ میں لیا، الٹا ہاتھ قلم ہوا، عباس نے مشک کو دانتوں پہ دبایا، اور کوشش یہ ہے کہ پہنچے خیام گاہ میں جہاں پر سکینہ انتظار کر رہی ہے، اور جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا، لگا۔ کل بھی میں نے گزارش کی اور ہر ذاکر یہ پڑھتا ہے، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو میرا اس چچا کے اوپر کہ جب کوئی گرتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، آئے میرا مظلوم چچا عباس، جب یہ گھوڑے سے گرا ہے تو دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، ہاتھ قلم ہو چکے تھے، اور مولا منہ کے بل زمین کے اوپر آئے۔ امام حسین عباس کے پہلو میں پہنچتے ہیں، عباس کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں عباس کچھ بتاؤ، کچھ کہو۔ کہا مولا جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں۔ کہا عباس میں حاضر ہوں۔ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے۔ امام نے اپنی ابا کے دامن سے آنکھوں کو صاف کیا، امام آنکھ صاف کر رہے ہیں، عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عباس سے امام پوچھتے ہیں اے عباس رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا مولا میں خوش نصیب ہوں، ارے کنیز کا بیٹا ہوں، امام کی آغوش میں، زہرا کے بیٹے کی آغوش میں میرا سر ہے، آخری وقت ہے، میں بہت خوش نصیب ہوں، مگر مولا مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب آپ زمین کربلا پہ آئیں گے اور شمر کا خود خطر چل رہا ہوگا، زہرا کیسے برداشت کرے گی؟ اجرکم اللہ۔ جناب عباس نے کہا کہ مولا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ امام نے کہا کہ عباس خیمے میں کیوں نہ لے جاؤں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے، میں آخری سانس نہیں لے سکوں گا آرام سے، اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کر آؤں گا۔ مولا میرے دونوں ہاتھ قلم ہوں گے، مشک چھن گیا، پانی فرات کے اوپر جو ہے وہ زمین کربلا کے اوپر بہ گیا، بس عباس شرمندہ ہے سکینہ سے، اور مولا میری قبر کے اوپر میرا نام عباس نہ لکھیے گا۔ مولا کہتے ہیں عباس پہچان کے لیے نام لکھنا پڑتا ہے۔ کہا نہیں مولا، آج کے بعد میری پہچان عباس نہیں ہے، آج کے بعد میری پہچان سکینہ ہے، مجھے سبقائے سکینہ کے نام سے پکارا ہے، اور آج بھی جب علم نکلتا ہے تو عباس کی علم کے ساتھ مشق سکینہ ضرور ہوتی ہے۔ ادھر عباس جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، روح پرواز کر جاتی ہے، امام کا ایک ہاتھ کمر پہ آتا ہے، ایک ہاتھ میں علم لیتے ہیں۔ ادھر بچیوں کو سکینہ جب علم دیکھتی ہے تو بچیوں کو بلا کر کہتی ہے بنو ہاشم کے بچوں آؤ، میرے چچا کا علم نظر آ گیا ہے، ابھی ابھی چچا علم میں پانی لائیں گے اور میں آپ کو پلاؤں گی۔ بچے کہتے ہیں سکینہ ہمیں پانی دو گی؟ جناب سکینہ کہتی ہے ہاں بنو ہاشم کے بچوں پہلے تمہیں دوں گی، بعد میں عسکر کو دوں گی۔ اجرکم اللہ، پہلے تمہیں دوں گی بعد میں علی اصغر کو دوں گی۔ جب علم دیکھا تو سکینہ کی دھارس بند آئی، ایک دفعہ علم چھپ جاتا ہے، سکینہ بے چین ہو جاتی ہے، پھر علم اٹھتا ہے، پھر سکینہ کی دھارس بند جاتی ہے۔ یہ کم سن بچے علم کو اٹھتا اور جھکتا ہوا جب دیکھتے ہیں، یہ کیوں دیکھتے ہیں؟ حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، حسین اٹھتے ہیں اور کمر پھر گرا دیتی ہے، حسین اٹھتے اور گرتے ہوئے خیمے تک پہنچے۔ جب خیمے تک پہنچے تو جناب سکینہ اپنے بابا کے ساتھ لپٹ کر کہتی ہیں اے بابا آپ آئے، میرے چچا نہ آئے، اے بابا آپ علم کو لے کر آئے، علمدار نہیں آئے۔ سکینہ سے مولا کہتے ہیں سکینہ میں نہ کہتا تھا تمہارے 6 مہینے کا بھی نہیں بچے گا، نازد کر، اور میرا گڑیل جوان بھی نہیں بچے گا۔ اب روایات اور مقتل میں لکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو بہنیں بھائی کا نام لیتی ہیں،
مصیبتوں کا نام لیتی ہے، مگر جناب زینب کے منہ سے جو جملے نکلے وہ جملے کیا تھے؟ واحدہ واحدہ، ارے اے بنو ہاشم کی عورتوں، آؤ میں تمہیں حجاب کی ضمانت دیا کرتی تھی، میں تمہیں کہتی تھی کہ تمہارا حجاب کیا میں ضامن ہوں، مگر ایسے بنو ہاشم کی عورتوں، آج سے زینب کا حجاب مقتل میں سو گیا ہے۔ وہاں پر جناب زینب کہتے ہیں عباس، وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے رات میں جاگا کرتی تھی، آج سے وہ آنکھیں آرام سے سوئے گی، اور اے عباس جو آنکھیں تیری دھارس کی وجہ سے آرام کی نیند کیا کرتی تھی، اے عباس آج کے بعد ان آنکھوں میں نیند بھی نہیں ہوگی بلکہ آنسو ہوں گے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا من ينقلبون خدا ہماری اس کے لیے عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ آمین۔